أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ قضا نمازیں کس طرح پڑھی جائیں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے، میری بہت زیادہ قضا نمازیں ہو چکی ہیں، تو اب ان کو ادا کس طرح سے کی جائے۔ قضا عمری پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو ان کی تعداد معلوم ہے تو آپ اس دن اور اس وقت کی نماز ذکر کریں گے۔ مثلا میں نے بدھ کی ظہر کی نماز قضا کی تھی، میں وہ قضا نماز ادا کر رہا ہوں، اس طرح نیت کریں گے۔ اگر تعداد معلوم نہ ہو قضا نمازوں کی تو نیت اس طرح کریں گے کہ میں اپنی فجر کی قضا نمازوں میں سے سب سے آخری قضا نماز ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ ڈیلی بیسس پہ یہی نیت کر کے اپنی فجر کی قضا نماز ادا کرتے رہیں گے تو وہ آخر میں کم ہوتی رہے گی۔ اب کسی کو یہی نہیں پتا کہ اس کی کتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، کتنے سال کی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب سے بالغ ہوئے اس ٹائم سے لے کر آج تک جتنا ٹائم پیریڈ بنتا ہے وہ کاؤنٹ کر لیں اور اس حساب سے آپ قضا نمازیں ادا کرتے جائیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ کہ ہر نماز کے ساتھ اس کی قضا نماز ادا کر لیں، فجر کے ساتھ فجر کی، ظہر کے ساتھ ظہر کی، عصر کے ساتھ عصر کی۔ اگر بالفرض آپ کی 5 سال کی قضا نمازیں بنتی ہیں تو آپ 5 سال کی قضا نمازیں اس طریقے سے کرتے رہیں گے، آپ کی ادا نمازیں بھی ہوتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ قضا نماز بھی ہوتی رہے گی۔ اور جن جن نمازوں کی آپ قضا ادا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے رہیں۔ یاد رکھیے گا قضا نمازوں کے حق میں توبہ اس وقت قبول ہوگی جب آپ قضا نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ قضا نماز ادا نہیں کریں گے اور اب اللہ تعالیٰ سے ان نمازوں کی معافی مانگیں گے تو وہ معاف نہیں ہوں گی۔ اب کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ بالغ کب ہوا تھا، اب وہ کیا کرے؟ تو شریعت مطہرہ میں مرد اور عورت کے بالغ ہونے کا ٹائم پیریڈ جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد یعنی کہ لڑکا 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان میں بالغ ہوتا ہے۔ اگر اس دوران بلوغت کی کوئی علامت پائی جاتی ہے تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور اگر کوئی علامت نہیں پائی جاتی تو 15 سال کے بعد اس کو شریعت مطہرہ میں بالغ تسلیم کیا جائے گا۔ اور لڑکی کے لیے 9 سے لے کر 15 سال کے درمیان اگر بلوغت کی کوئی علامت پائی جاتی ہے تو وہ بالغ قرار دی جائے گی۔ اگر بلوغت کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی تو 15 سال کے بعد اس پر احکامات اسلام لازم ہوں گے، کیونکہ وہ بالغ ہو جائے گی اسلام کی نظر میں۔ اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کب بالغ ہوا تھا تو اب وہ 15 سال سے لے کر اب تک جتنا ٹائم پیریڈ بنتا ہے اس کو کاؤنٹ کر لے، اس حساب سے اپنی قضا نمازیں ادا کر لے۔ اچھا، قضا نمازیں ادا کرتے وقت ایک خیال رکھیے گا، یہ کہ فجر اور عصر کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد قضا نمازیں ادا کرنی ہو تو ادا کریں، لیکن ایسی جگہ ادا کریں جہاں کوئی شخص نہ ہو، کیونکہ سب کو معلوم ہے فجر اور عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھتے۔ جب نفل نہیں پڑھتے منع ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ اپنی قضا نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ایپ پر پردہ ڈالا ہوا تھا آپ نے وہ سب کے سامنے ظاہر کر دیا، تو یہ درست بات نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا فجر اور عصر کی قضا نماز کے لیے ایسی جگہ منتخب کریں جہاں کوئی بھی نہ ہو۔ بہرحال بہت سے لوگوں کی بہت ساری قضا نمازیں ہو گئی ہیں جن کی تعداد معلوم نہیں ہے، وہ آسانی سے اپنی قضا نمازیں ادا کریں۔ ان کی چھوٹی سی تخفیف یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے، ہم رکوع میں جاتے ہیں تو عموماً 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، تو آپ 3 بار کی جگہ 1 بار سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، اس سے ایک تخفیف ہو جائے گی۔ اسی طرح سجدے میں اور 4 رکعت والی نماز میں جب آخر میں التحیات میں بیٹھتے ہیں، قاعدہ آخر جسے کہتے ہیں، آخر میں ہم التحیات میں بیٹھیں گے تو عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلیہ یہاں تک پڑھیں اور سلام پھیر لیں، تو اس طرح آپ کو یہاں سے بھی تھوڑا بہت ٹائم بچ جائے گا۔ اور 4 رکعت والی نماز جو آپ قضا ادا کریں گے، آخر کی 2 رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو آپ سورہ فاتحہ کی جگہ صرف 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں۔ 4 رکعت والی نماز کی آخری 2 رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں گے، تو اس طرح بھی آپ کا واجب ادا ہو جائے گا اور یہاں بھی آپ کو تھوڑی بہت تخفیف مل جائے گی۔ تو جہاں جہاں آپ کو تخفیف مل سکتی ہے وہ یہ ارکان ہیں، آپ اس کو تخفیف کے ساتھ ادا کر لیں، اس طرح آپ کو قضا نماز پڑھنے میں بھی دشواری نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔
الرحيم